सिंध हुकूमत की रेन इमरजेंसी का पोल खुल गया। चंद घंटों की बारिश ने कराची शहर को डिबो दिया। शहर के ज्यादातर इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। शारे फैसल, राशिद मिन्हास, एम ए जिना रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। मूसलाधार बारिश ने शहर कायद में जल थल एक कर दिया। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में बादल बरसते ही बिजली गायब। मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों बाद भी सप्लाई बहाल न हो सकी। कुरंगी, मलीर, लांढी, कायदाबाद, शाह फैसल, लियाकताबाद और रंगी टाउन में बिजली की तवील बंदिश। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मरकजी टीम कराची पहुंच गई। असद उमर की सरबराही में एनसीओसी का खुसूसी इजलास आज शहर कायद में होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। रावी किनारे नया शहर बसाने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने पीटीवी की फीस 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी। ज़राए के मुताबिक फीस बढ़ाने की मंजूरी वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। हुकूमत सार्फिन से पीटीवी की फीस बिजली के बिलों के जरिए वसूल करती है। सिंध हुकूमत की शाहकर्चियां। सक्खर करंतना सेंटर में कोरोना के मुश्तबा अफराद और मुतासरीन को 1 करोड़ 22 लाख से जायद का खाना खिला दिया गया। नाश्ते में डबल रोटी, चाय, जैम, दोपहर और रात के खाने में बीफ बिरयानी, कोरमा, कड़ाही, फ्रूट भी दिए गए। खाने के बिलों की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। खिलाड़ी आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले दिन के इख्तिताम पर टीम ग्रीन के खिलाफ टीम वाइट 8 विकेटों के नुकसान पर 231 रन बना सकी। गिलगित बल्तिस्तान की खुबानी की दुनिया भर में मांग। फल की मकामी और आलमी मंडी तक रसाई के लिए इफाद प्रोजेक्ट का आगाज। जिला खुरमंग में खातीन की बड़ी तादाद खुबानी को खुश करके महफूज बनाने में मसरूफ। शहंशाह गजल की सुरीली आवाज आज भी हर किसी को याद। गायकी को नया उसलूब देने वाले मेहदी हसन का 93वां यौम पैदाइश। 18 जुलाई 1927 को राजस्थान में पैदा हुए। 25,000 से जायद गाने गाए। आवाज हर हीरो पर फिट बैठती थी। मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ मेहदी हसन की आवाज को ज्यादा पसंद किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन। मशरकी बलोचिस्तान और अंदरून सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी है। एक्निक ने सक्खर हैदराबाद M6 मोटरवे की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी। मंसूबा तामीराती शोबे में अहम किरदार अदा करेगा, जिससे अंदरून सिंध की समाजी और मुआशी तरक्की में इनकलाब आएगा। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद लिखा कि M6 से कराची से पेशावर तक मशरकी रूट मुकम्मल हो जाएगा और मशरकी बलूचिस्तान मोटरवेज के नेटवर्क से मुंसलिक हो जाएगा। मशरकी बलूचिस्तान और अंदरून सिंध के आवाम के लिए खुशखबरी सामने आई है। एक्निक ने सक्खर हैदराबाद M6 मोटरवे की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की जानिब से ट्वीट किया गया। यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में भट्टा मालिकान का 30 जुलाई से भट्टे बंद करने का ऐलान। मालिकान का कहना है कोयला महंगा हो गया, लागत भी पूरी नहीं हो रही। जिला भर के 640 भट्टों पर ईंटों की तैयारी 2 माह बंद रखेंगे। भट्टा मालिकान की हड़ताल के बायस तामीराती काम मुतासर होने का खदशा है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल सिकंदर से। बिलाल सिकंदर, कितना फर्क आया है कोयले के रेट में?
آج بالکل دیکھیں 30 جولائی سے بھٹا مالکان کی جانب سے 2 ماہ کے لیے بھٹے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور ضلع بھر میں 640 کے قریب بھٹے ہیں جو مکمل طور پر 2 ماہ کے قریب بند رہیں گے۔ بھٹا مالکان کا کہنا ہے کہ کوئلہ پہلے تقریباً 9 سے 10 ہزار فی ٹن مل رہا تھا جو کہ اب 20 سے 22 ہزار روپے فی ٹن مل رہا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کو چلانا بہت مشکل ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو اینٹیں پہلے 7,000 سے لے کر فی 1000 اینٹ 7,000 روپے کی مل رہی تھی، اب اس کا ریٹ بڑھا کر 9,000 سے 9500 روپیہ فی 1000 اینٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب تعمیراتی شعبہ جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزدور جو ہیں انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو گزٹڈ نوٹیفیکیشن کے مطابق اجرت ملنی تھی وہ بھٹا مالکان نہیں دے رہے۔ تو بھٹا مالکان کا کہنا ہے کہ وہ اب مانسون کا موسم بھی آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوئلہ جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، تو جس وجہ سے کاروبار نہیں چلایا جا سکتا، جبکہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مانسون کے موسم میں پہلے بھی بھٹا مالکان جو تھے وہ اپنے بھٹے بند کرتے تھے، تو اب یہ جواز انہوں نے بنا لیا ہے کہ کوئلہ مہنگا ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے بھٹے بند کرنے پر مجبور ہیں۔ تو 2 ماہ بھٹے بند رہیں گے جس وجہ سے تعمیراتی شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوگا اور جو سٹاک میں اینٹیں پڑی ہیں ان کا فی 1000 اینٹ 2 سے 3,000 روپیہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، جس کی وجہ سے اب لوگوں کو کافی زیادہ سفر کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بلال سکندر آپ نے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ رینٹل پاور کرپشن کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف نیب کی اپیل پر اعتراض۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی اپیل کو نامکمل قرار دے دیا۔ ساہوال رینٹل کیس کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ تفصیلات جانیں گے حسین احمد سے۔ حسین احمد بتائیے گا وجوہات کیا رہیں؟ جی بالکل، رینٹل پاور کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف نیب اپیل پر اعتراض لگا دیا گیا ہے اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اعتراض عائد کیا گیا ہے۔ کچھ جو ڈاکومنٹ تھے وہ نامکمل تھے اور ساتھ ساتھ جو لکھائی تھی وہ صاف نہیں تھی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ پرویز اشرف کو بری کرنے کے خلاف نیب اپیل نامکمل قرار دی ہے اور نیب کی ساہوال رینٹل کیس کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ احتساب عدالت نے راجہ پرویز اشرف سمیت 10 ملزمان کو رینٹل پاور کیس میں بری کر دیا تھا اور نیب نے راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ صحیح، بہت شکریہ حسین احمد ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں چکی کے آٹے کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کر دیا گیا، 68 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ 1 ماہ کے دوران چکی کے آٹے کی قیمت میں 8 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے آٹے کی قیمت میں اضافہ اوپن مارکیٹ میں گندم مہنگی ہونے کے بعد کیا۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ نواز سنگرا سے۔ نواز سنگرا، آٹا چکی ایسوسی ایشن کا تو موقف سامنے آ گیا، فلور ملز مالکان کا کیا موقف ہے؟ انہیں تو گندم ریلیز کر دی گئی ہے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی طرف سے فلور ملز کو گندم تو ریلیز کی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ جو سرکاری ریٹ پر آٹا ہے وہ مارکیٹ میں فراہم نہیں کیا جا رہا، جس وجہ سے اوپن مارکیٹ میں گندم کا ریٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت گندم جو ہے وہ 2100 روپے فی من میں فروخت ہو رہی ہے، جس کے بعد آٹا چکی ایسوسی ایشن نے اپنا ایک اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ جب اوپن مارکیٹ میں ہمیں گندم مہنگی مل رہی ہے تو ایسی صورت میں ہماری پروڈکشن کاسٹ ملا کے ہمیں جو ہے اس کا ریٹ زیادہ پڑتا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے 3 روپے فی کلو آٹے کا ریٹ بڑھا دیا ہے اور اب اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں 68 روپے فی کلو آٹا فروخت ہو رہا ہے، جبکہ یہ 1 ماہ کے دوران آٹے کی قیمت میں 8 روپے کلو جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس اضافے کے باوجود بھی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور شہریوں کو جو ہے وہ مہنگا آٹا خریدنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ نواز سنگرا، آپ نے آگاہ کیا۔ دیگر خبر شامل کریں گے۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح نوشہرہ میں بھی مویشی منڈیاں لگ گئی ہیں، کہیں بھیڑ اور بکریاں بک رہی ہیں تو کہیں بڑے جانوروں کی منڈیاں سجا دی گئی ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں نمائندہ 92 نیوز ناصر خان سے۔ ناصر، مویشی منڈیوں میں کس قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی عید الاضحیٰ جو قریب آتی جا رہی ہے، نوشہرہ میں مویشی منڈیاں سجنے کا سلسلہ بھی شروع ہوتا جا رہا ہے۔ نوشہرہ کی تحصیل پبی میں باقاعدہ طور پر مویشی منڈی جو ہے وہ سجا دی گئی ہے، جس میں ویوپاری جو ہے وہ جانور لا رہے ہیں اور خریدار جو ہے تاحال کسی قسم کی خریداری تو نہیں کر رہے، صرف قیمتیں پوچھ رہے ہیں۔ خریداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے چھوٹے جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہے اور قیمتیں کافی زیادہ ہے، جس کی
کی وجہ سے خریدار جو ہے وہ مایوس بھی ہو رہے ہیں. جبکہ کرونا وائرس کے SOPs کی اگر بات کی جائے تو مویشی منڈی میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن پبی کی جانب سے باقاعدہ طور پر منڈی کے داخلی راستے پر سینیٹائزر واک تھرو گیٹ جو ہے نصب کر دیا گیا ہے. جبکہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر ماسک کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے. جبکہ TMO کا کہنا ہے کہ اگر تحصیل پبی میں کسی نے بھی غیر قانونی مویشی منڈی لگائی تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جبکہ مویشی منڈی جو ہے 4 مقامات پر اجازت دی گئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر TMA کے اہلکار جو ہے موجود ہوں گے اور جو ٹھیکیدار جو ہے کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرے گے تو اس مویشی منڈی کو باقاعدہ طور پر ختم کر دیا جائے گا. جی